سکتا ہے، اس ملک میں عوام کو زندگی کی بنیادی سہولتیں فراہم کر سکتا ہے اور اس ملک کے اندر لوگوں کو بہتر مستقبل دے سکتا ہے. تھینک یو ویری مچ. آپ نے اپنا منشور تو لے لیا، لیکن آپ کے اس منشور سے یہ نظر آ رہا ہے کہ 8 فروری کو جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں اس کے حوالے سے کیا آپ کو کوئی گارنٹی دے دی گئی ہے کہ جو فیصلہ آئے گا وہ نون لیگ کے حق میں آئے گا اور جو وفاقی حکومت بنے گی وہ نون لیگ کی بنے گی؟ پہلی بات یہ کہ میں نے یہ منشور پیش نہیں کیا، میں نے منشور کے جو شعبہ جات ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، جن میں ہم قوم کو یہ ایک موقع دے رہے ہیں کہ ہم ایک شراکت کے ساتھ مسلم لیگ نون کا منشور ہم قومی شراکت کے ساتھ بنائیں. اس میں ان پٹ لیں ان تمام ماہرین کی، ان تمام دانشوروں کی، ان تمام پروفیشنلز کی، ایکسپرٹس کی کہ جو ملک کے مختلف حصوں میں ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ ملک کی ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کریں. تو اس پورٹل کے ذریعے وہ اپنے خیالات، اپنی تجاویز ہم سے شیئر کر سکتے ہیں، جن کو ہم اپنے منشور کے اندر شامل کریں گے. اور اس منشور کی آتھرشپ بجائے عرفان صدیقی صاحب کی چیئر میں جو کمیٹی ہے 20-30 لوگوں کی، یہ 30 لوگوں کی آتھرشپ نہ ہو بلکہ 24 کروڑ عوام کی آتھرشپ سے یہ منشور بنے. تو یہ مقصد ہے اس کا. اور جہاں تک آپ نے کہا انتخابات کے نتائج کا، تو مجھے الحمدللہ اس بات پر پورا کبھی بھروسہ بھی ہے، یقین بھی ہے خدا کے فضل سے کہ اس وقت جو 3 بڑی جماعتیں ہیں، مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی، ان تینوں کے وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے ادوار کا اگر آپ موازنہ کریں تو اگر کوئی شخص آنکھوں سے نابینا بھی ہے تو وہ بھی چیخ اٹھے گا کہ مسلم لیگ نون کا کسی سے کوئی مقابلہ نہیں. آپ 2008 سے 13 تک پیپلز پارٹی کا دور دیکھ لیں، 13 سے 18 تک نون کا دور دیکھ لیں، اور 18 سے 22 کا جو عذاب پی ٹی آئی کا تھا اس کو دیکھ لیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پاکستان میں نہ صرف ان 5 سالوں میں بلکہ اس سے پہلے اگر کوئی ترقی کی پالیسی بنی ہے، اگر کوئی ترقی کا انفراسٹرکچر بنا ہے، تو اس پہ آپ کو ہمارے قائد نواز شریف اور مسلم لیگ نون کی مہر نظر آئے گی. تو اس لیے مقابلہ ہی نہیں ہے. جہاں پہ ڈیلیوری کی بات ہے، جہاں پہ ڈیولپمنٹ کی بات ہے، جہاں پہ اکنامک ویژن کی بات ہے، چاہے وہ ویژن 2010 تھا، چاہے وہ ویژن 2025 تھا، آج تک پاکستان کی کسی پارٹی کے پاس نہ کوئی ویژن رہا ہے، نہ کوئی کارکردگی رہی ہے ماں سوائے پاکستان مسلم لیگ نون کے. لہٰذا عوام جو ہیں وہ اب بہت سمجھدار ہیں. 2018 اور 22 کا جو بھیانک ڈراؤنا خواب تھا اس نے ان لوگوں کو بھی سمجھدار کر دیا ہے جو بے سمجھی میں پی ٹی آئی کو ووٹ دے بیٹھے تھے. تو انشاءاللہ مسلم لیگ نون بھرپور کامیابی حاصل کرے گا. یہ بتائیے گا کہ 40 دن رہ گئے انتخابات میں، اب جو ہے پورٹل بنایا جا رہا ہے اور ہم تجاویز دے رہے ہیں. آپ نہیں سمجھتے کہ یہ 4-5 ماہ پہلے کام ہوتا تھا کہ 24 کروڑ عوام کی تجاویز لی جاتی؟ دیکھیے یہ اس میں یہ چونکہ آن لائن ہے، یہ کوئی ڈاک کے ذریعے نہیں آئیں گی تجاویز، یہ کوئی رجسٹری نہیں کرنی. اب چونکہ ڈیجیٹل ایج ہے، اس میں انسٹنٹلی آن لائن جا کے وہ پورٹل کے ذریعے اپنی تجاویز دے سکتے ہیں. تو یہ چند دنوں کے اندر ہم پوری دنیا سے تجاویز اکٹھے کر لیں گے. وہ جو پہلے ڈاک کا سسٹم ہوتا تھا جس میں لوگوں نے تحریری طور پہ اپنی تجاویز دینی ہوتی تھی، وہ بہت دیر لگتی تھی. اب تو انسٹنٹلی ابھی یہ پورٹل آن لائن ہے، تو 24 گھنٹے نہیں تو 48 گھنٹوں میں سب لوگ اپنی تجاویز ہم تک پہنچا دیں گے. صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو منشور ہے یہ تحریری طور پر بھی آپ مکمل کر لیں گے، اور یہ اچھا بھی لگتا ہے جیسے عوام کہتی ہے کہ ووٹوں سے پہلے جو ہیں وہ بہت سارے وعدے کیے جاتے ہیں لیکن عمل درآمد نہیں ہوتا. اسی طرح سے یہ منشور بن تو جائے گا لیکن اس پر عمل درآمد پر کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. جی کیسے کریں گے؟ دیکھیے آپ کے منشور میں 90% کے حوالے سے کوئی ایسی منشور لا رہے ہیں یا اس حصہ بنا رہے ہیں کہ جس سے ان کی بازیابی ہو سکے؟ دیکھیے جب میں نے فنڈامنٹل رائٹس کہا تو اس کے اندر یہ سب چیزیں رول آف لا اور فنڈامنٹل ہیومن رائٹس میں شامل ہیں. جو آپ نے کہا کہ منشور پہ عمل درآمد کیسے یقینی بنایا جائے گا، میں آپ کو یہ بات پھر اللہ کا شکر ادا کر کے فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ ہم نے جو 2013 میں منشور بنایا تھا اس کے 3 E's پہ بات کی تھی: انرجی، ایلیمینیشن آف ایکسٹریمزم اور اکانومی.
یہ 3 پاکستان کے بڑے مسئلے تھے 2012-13 میں. 16 گھنٹے بجلی نہیں ہوتی تھی. جب ہم نے حکومت چھوڑی تو لوڈ شیڈنگ کو ختم کر کے چھوڑا. 4 سالوں میں 11,000 میگا واٹ نئی پاور جنریشن ایڈ کر کے ریکارڈ بنایا, جبکہ 67 سالوں میں 18,000 میگا واٹ لگی تھی. ہم نے 4 سالوں میں 11,000 میگا واٹ لگائی. دوسرا, ایلیمینیشن آف ایکسٹریمزم. ہم نے آپریشن عزم تھا اور رد الفساد تھا, ان دونوں کے ذریعے دہشت گردی کو شکست دی اور 2017-18 میں دہشت گردی ختم کی. خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں امن قائم کیا, کراچی میں امن قائم کیا, منشور کا وعدہ پورا کیا. تیسرا, ہم نے سی پیک جیسے منصوبے کو کامیابی سے چلا کر 3 سالوں میں $25 ارب پاکستان میں سرمایہ کاری لا کے دنیا کو دنگ کیا, اور وہ مردہ معیشت جو 3%, 2.5% پہ آ گئی تھی, اس کو 6% پر ہم اس کی گروتھ لے گئے. تو وہ تینوں ایز جو ہم نے 2013 میں وعدہ کیا تھا 2018 میں ان کو پورا کیا. اور اس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ اگر آپ 2013 میں کسی سے پوچھتے پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے, وہ کہتے ہیں دہشت گردی اور بجلی نہیں ہے. 2018 میں اگر آپ کسی سے پوچھتے پاکستان کے بڑے مسئلے کیا ہیں, تو نہ وہ دہشت گردی کا نام لیتا نہ وہ بجلی کے بحران کا نام لیتا. ہم نے دونوں کو حل کر دیا تھا. تو ہم جو وعدہ کرتے ہیں وہ پورا کرتے ہیں, اور جو پورا نہ کر سکیں وہ وعدہ نہیں کرتے. ہم وہ نہیں ہیں کہ جو لوگوں کو 50 لاکھ گھروں کا اور 2 کروڑ نوکریوں کا خواب دکھا کے ان کو بہلا دیں, پسلا دیں, اور اس کے بعد 5,000 گھر بھی نہ دے سکیں اور 10,000 نوکریاں بھی نہ دے سکیں, بلکہ جن کا روزگار تھا وہ بھی ان سے چھین لیں, اور جن کے سروں پہ چھت تھی وہ بھی ان سے چھین کے پھر ان کو کوئی نئی کہانی پڑھا دیں الف لیلا کی اور اس کے پیچھے لگا دیں. ہم وہ لوگ نہیں ہیں. ہم اگر کہتے ہیں تو کر کے دکھاتے ہیں. آج کراچی سے لے کر پشاور تک چپے چپے پر آپ کو مسلم لیگ نون کے ترقی کے منصوبوں کا جال نظر آئے گا. بہت شکریہ. احسن صاحب, ایک آخری سوال لیجیے گا کہ مسلم لیگ نون نے اس عام آدمی سے تجاویز طلب کی ہیں جو آج بجلی کے بلوں سے پریشان ہے, جس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, مہنگائی سے وہ پریشان ہے, اور دوسری طرف جب آپ کی حکومت آتی ہے تو ایک وزیر کے ساتھ پروٹوکول چلتا ہے, فائر بریگیڈ کی گاڑی بھی, ایمبولینس بھی, تو کیا آج کوئی ایسا اعلان نہیں کرنا چاہیے کہ عام آدمی کو یقین ہو اور وہ کوئی تجاویز بھی دے؟ میرے بھائی آپ کا جو کہ آپ ٹکٹیں تقسیم کر رہے ہیں, کیونکہ آپ جنرل سیکرٹری ہیں پارٹی کے, تو کیا کوئی ایسا فیصلہ بھی ہو کہ ہر چیز میں جدت آ رہی ہے, اس میں نوجوان بھی برکت کے لیے رکھیں؟ جی دیکھیے, جو آپ کا سوال ہے نا, میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں لوگوں میں ڈسپونڈنسی نہیں پیدا کرنی چاہیے. میں وزیر رہا ہوں, میرے ساتھ تو کبھی میرے قافلے میں نہ ایمبولینس چلی ہے نہ فائر بریگیڈ چلی ہے, اور میں 3-4 دفعہ وزارت کر چکا ہوں. میرے ساتھ تو اسلام آباد میں کبھی پولیس کی گارڈ بھی نہیں ہوتی, اکیلی گاڑی ہوتی ہے. تو یہ لوگوں میں نہیں, دیکھیے یہ جو بلو بک ہے یہ ہیڈز آف اسٹیٹ کے لیے ہوتی ہے, یہ چیف پرائم منسٹرز کے لیے ہوتی ہے, پریزیڈنٹ کے لیے ہوتی ہے, اس لیے کہ پاکستان میں ایک دہشت گردی ہے اور وہاں پر اس ذات کا سوال نہیں ہے, اس آفس کا سوال ہے. آپ دیکھیے خدا نہ خواستہ اب امریکہ میں ان کے صدر پہ حملے ہوئے ہیں, کیا اس کے اثرات ہوتے ہیں؟ تو لہٰذا یہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جو اس کا ہیڈ آف اسٹیٹ ہے اس کی حفاظت کے لیے کام کرے. یہ کوئی اس میں نہ عیاشی ہے نہ کوئی VIP کلچر ہے, پوری دنیا کا یہ دستور ہے. جہاں پر ماحول پرامن ہے وہاں پہ ان کو اتنی ضرورت نہیں ہوتی. ہم تو دہشت گردی کی دائیں بائیں پورے ایک فضا ہے اس کے اندر رہتے ہیں, لیکن کسی وزیر کے ساتھ نہ ایمبولینس چلتی ہے نہ کسی وزیر کے ساتھ فائر بریگیڈ چلتی ہے. تو ہمیں لوگوں میں ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جس سے لوگوں کو بلا وجہ ہم کوئی غلط تاثر دیں. ہم نے جو کفایت شعاری کی مثالیں قائم کی ہیں, ہماری حکومت نے جو اخراجات میں کمی کی تھی اور جو سادگی اختیار کی تھی پنجاب کے اندر بھی اور وفاق میں بھی, اس کو سب تسلیم کرتے ہیں. ہم ہیلی کاپٹر کو یہ نہیں کہتے کہ اس ہیلی کاپٹر کا 1 کلومیٹر کرایہ جو ہے 8 روپے یا پتہ نہیں کتنے 55 روپے, تو ہم وہ ہیلی کاپٹر رائڈز لے کر لوگوں کو اپنی حکمرانی نہیں دکھاتے. ہم نے تو ہمیشہ سنگل ون ڈش پارٹی کہا, جو غیر ضروری اخراجات ہیں ان میں کمی لے کر آئے, اور آئندہ بھی حکومت کے اخراجات میں کمی کریں گے. لیکن میں آپ کو پھر بتاؤں, دیکھیے پاکستان کا جو اس وقت المیہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے جو سول گورنمنٹ کے اخراجات ہیں وہ آپ کو پتہ ہے ٹوٹل کتنے ہیں؟ 550 ارب روپے.
لیکن جو ہمارے قرضوں کی ادائیگی ہے وہ 5,000 ارب سے اوپر چلی گئی ہے. اس وقت سب سے بڑا جو ہمارا چیلنج ہے وہ قرضوں کا بوجھ ہے, ہم نے اس سے نکلنا ہے, اور اس بوجھ سے نکلنے کے لیے ہمیں پاکستان کی پیداوار کو بڑھانا ہے, پاکستان کی ایکسپورٹس کو بڑھانا ہے, پاکستان کے اندر اپنی افرادی قوت کو بہتر کرنا ہے, اس کی صلاح پروڈکٹیوٹی کو بڑھانا ہے. تو اگر ہم یہ ساری چیزیں نہیں کریں گے اور اسی طرح قرضوں کے اس دلدل میں دھنس جائیں گے جس میں عمران خان صاحب پھینک گئے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ کے 80% قرضے ان 4 سالوں میں لیے گئے ہیں, آج وہ قرضوں کا ایک دلدل ہے جس کے اندر ہم دھنسے ہوئے ہیں. اس سے نکل سکتے ہیں ہم اور نکلیں گے انشاءاللہ, لیکن اس کے لیے ہم سب کو مل کر امن کے ساتھ, استحکام کے ساتھ, ملک کے انسانی وسائل کو ترقی دیتے ہوئے محنت کرنی ہوگی تاکہ ہماری پروڈکٹیوٹی بڑھے, ہماری ایگریکلچر ماڈرنائز ہو, ہماری آئی ٹی سیکٹر ترقی کرے, ہماری انڈسٹری ورلڈ وائڈ کمپیٹیٹو ہو, اور ہماری ایکسپورٹس میڈ ان پاکستان کو ہم دنیا میں کوالٹی کا مارک بنائیں. یہی راستہ ہے جس پہ سب قومیں چلی ہیں. بہت نے کہا کہ 20 دسمبر سے کاغذ نامزدگی شروع ہوئے اور اس کے بعد آج 27 دسمبر تک سیکورٹی وغیرہ کا عمل جاری ہے, لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ سوشل میڈیا کا بڑا پڑا ہے, عدالتیں وہاں پر کاغذ بھرے پڑے ہیں کہ اس قدر وہاں پہ لوگوں کو شکایات ہو رہی ہے کہ کہیں کاغذات نامزدگی چھینے جا رہے ہیں, کہیں پہ جمع نہیں کیے جا رہے, کہیں پر سیکورٹی نہیں کی جا رہی. آپ بطور جواب کے جنرل سیکرٹری کے کیا کوئی مطالبہ ایسا ہے؟ دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سوشل میڈیا پہ بہت غلط خبریں بھی پھیلائی جا رہی ہیں. آپ لوگوں کے ذریعے ہی ہمیں پتہ چلا ہے کہ جو سب سے زیادہ کاغذات نامزدگی ہیں وہ پی ٹی آئی نے جمع کرائے ہیں. تو اگر ہر جماعت سے زیادہ کاغذات نامزدگی پی ٹی آئی کے امیدواروں کے جمع ہوئے ہیں تو پھر لیول پلینگ فیلڈ کا کیا رونا ہے؟ پھر کیا کہنا ہے کہ جی ہمیں کاغذ جمع کرانے سے روکا جا رہا ہے؟ اگر کاغذ جمع کرانے سے روکا جا رہا ہوتا تو ان کے آدھے بھی نہ جمع ہوتے. ان کے تو ہر حلقے میں انہوں نے بہت زیادہ کاغذات نامزدگی جمع کرائے. اس کا مطلب ہے کہ کوئی روک ٹوک نہیں ہے, کوئی رکاوٹ نہیں ہے, صرف پروپیگنڈا ہے. اور پی ٹی آئی اس لیے رو رہی ہے کہ وہ اپنی متوقع شکست کی شرمندگی سے بچنے کے لیے لوگوں کو یہ تاثر دینا چاہتی ہے کہ ان کا راستہ روکا جا رہا ہے. بہت آپ نے اپنے مین پوائنٹس جو ہے ان کا ذکر کیا اور وہ بڑے مین پوائنٹس ہیں, انڈاؤٹیڈلی وہ ملک کے ڈیولپمنٹ کے لیے امپورٹنٹ ہے. لیکن ایک مسئلہ کہ ہمیشہ اسٹرانگسٹ گورنمنٹ پی ایم ایل این کی آتی رہی اور اسے ہمیشہ سبوتاج کیا جاتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ وعدے پورے کرتے ہیں اور ڈیفینیٹلی نظر بھی آیا قوم کہ آپ نے کیے ہیں اپنے اعتماد کے وعدے پورے. تو کیا آپ کے مینیفیسٹو کے اندر ایسی کوئی چیز ایڈ کرنی چاہیے, کوئی ریگولیشن ایسی کی جائے انشاءاللہ اگر آپ کی گورنمنٹ اسٹرانگ گورنمنٹ آتی ہے 2007 سے پہلے بھی آتی ہے تو کوئی آپ قانونی طور پہ ایسی کوئی عمل کریں گے کہ ہم جو 76 سالوں سے ایک سرکل میں وشیت سرکل میں اس سے نکل سکیں؟ اور ڈاکٹر صاحب یہ بھی ساتھ اسی کے مینیفیسٹو کا ایک کوشچن ہے کہ اس کی کوئی ٹائم لائن طے کی ہے کہ کب تک یہ تجاویز دی جائیں گی اور کب تک یہ کمپلیٹ ہوگا اور پھر کب اس کا؟ جی ہم انشاءاللہ جلدی, میرا خیال ہے اس میں میں امید کرتا ہوں کہ 2nd ویک آف جنوری سے پہلے ہم یہ اس تک انشاءاللہ اسے لانچ کر دیں گے. لیکن جو آپ کا سوال ہے, دیکھیے ہم نے اس میں قانون اور آئین کی حکمرانی کا ایک باب رکھا ہے کہ کس طریقے سے پاکستان میں آئین کی حکمرانی کو مضبوط کیا جا سکتا ہے. دوسرے نمبر پہ ہماری جو اس وقت کرائسس ہے وہ بڑی ملٹیپل ہے, اور اب ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستان کے ریاست کے تمام ستون ایک دوسرے کے ساتھ الجھنے کی بجائے وہ ایک ہارمنی کے اندر قدم سے قدم ملا کر آئین کے تحت اپنا کردار ادا کریں اور سب پاکستان کو ایک مل کر دھکا لگائیں اس کی معیشت کو, تاکہ ہم اس لاک جام سے نکل سکیں. اور اگر ہم نے وہ آپس کا اعتماد بحال نہ کیا اور انٹرنل کانفلکٹ میں رہے تو ہم پھر ناقابل اصلاح بحران میں چلے جائیں گے. اور مجھے یقین ہے کہ خاص طور پہ جو پچھلا 4 سال 5 سال کا تجربہ ہوا ہے, پاکستان کی عدلیہ, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کے سیاستدان سب نے اپنے اپنے حصے کے سبق سیکھے ہیں.
اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آئندہ سب اس ملک کے نظام کو مضبوط کرنے کے لیے آئین کے مطابق اپنا کردار ادا کریں گے، اور جو 2018 کا اس ملک کے ساتھ حادثہ ہوا تھا وہ اس کا ری پلے نہیں ہوگا۔ تھینک یو۔ چشتی صاحب بس اچھا آگے